پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے ہو؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو, 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے, ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے, پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا. بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا, شارٹ کلپ اس فلم کا نا, اس کا جو مشہور اداکار تھا, نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا, اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں, وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا ہوا آدمی عجیب مصیبت میں ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا اندر, بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے, ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں, تو بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو, کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو. ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا, میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی, ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس, کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پڑھا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھڈا کیا ہے. ہندو کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی پھڈا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی. حقیقت میں بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے. تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے ان پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں, فی ضلال مبین, تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, ان پتھروں کو پوجتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے. اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں. وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں, پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے.
کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا۔ میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یہ تو بنے ہوئے ہیں، بنانے والے تھوڑی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں، جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا۔ انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا۔ ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں، شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی، کوئی میلہ تھا ان کا، قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں، آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جا کے فجعلہم جذاذاً، سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو، کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے، سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا، فالٹ۔ اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا، وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا، اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا کام ہوگا یہ۔ تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نوجوان تھے، سب کے سامنے لایا گیا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے، سب کو پتا تھا، ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام، اس کا کام ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور میری بات پہ یقین نہیں آتا ان سب سے پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے، یہ خود بولیں گے۔ بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا، جس کی چوری ہوئی، بتا بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ موبائل چھین رہا تھا، چیک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے، یہ اس کا کام۔ تو قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو، یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے۔ ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے، کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے۔ تو قرآن کہتے ایک دم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا، اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کہنے لگے، شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل دل میں نا، لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں، وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا۔ تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا، جھٹکا، اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل
یہ پیدائشی گونگے, پیدائشی بہرے ہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا, کہ یہ بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا, کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے. کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی, ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی, ہجرت کروا دی جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی. یعنی ارض شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے, جو آج متنازع چل رہا ہے, یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی, ایک اسحاق اور ایک یعقوب. یہ حضرت سارہ سے ہوئی. اور پھر حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں, ان سے اولاد کیا ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی. کیوں؟ اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے, وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا, الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو. مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں 30-35 سال کے ہو گئے, ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے, تو کیا کرے, خاندان کٹ جائے گا. میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا؟ آپ شادی کرو, بچے ہو جائیں گے, آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. اور اگر 4 کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا. یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے, آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے پارٹ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے اپنا خاندان, اور ایسے نیک صالح اللہ نے بچے دیے. 3 پیغمبر, 2 پیغمبر اسحاق اور اسماعیل, اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب, اور یعقوب کے پھر یوسف, اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت. پھر انہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, کتنے زکریا علیہ السلام, حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری قربانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آج بھی قربانی دو, اللہ نیک صالح اولادیں دے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو. خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے, ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے. جلدی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور پوتے دیے یعقوب, اور ہم نے سب کو نیک بنایا, اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین. یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے, مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا, جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے, حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام, ان پر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا, اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفعلی بھی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, شیطان نے ان کو اس کام میں ڈالا. کے تو لوط علیہ السلام
جب گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لڑکوں سے بدفعلی مت کیا کرو. پورا واقعہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا, ابھی بس میں شارٹ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم نے پھر لوط کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو بھی, سوائے ان کی بیوی کے, ان کو نجات دی ہم نے ایسی قوم سے کانت تعمل الخبائث, جو پلید عمل کیا کرتی تھی. تو اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی والا امر کیسا لگتا ہے؟ پلید عمل, گندے اعمال کرتی تھی. ہم نے لوط کو اس قوم سے بچا لیا. اور کیوں؟ انہ وادخلناہ فی رحمتنا, اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اب جلدی جلدی 2-4 منٹ میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں, انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا, کسی بت کو نہیں پکارا, مزاروں پہ نہیں گئے, سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن, نوحن اذ نادا من قبل, نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں, نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا, بہت بڑے عذاب سے. عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی. اور وداؤد و سلیمان, اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں. ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا. تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا. لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی. پرندے اور پہاڑ, داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں. داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا, جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے, بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے. تلواریں اثر نہ کریں, لوہے کے لباس, لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام. لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے. دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے, آپ جائیں ایسے ہی جائیں, اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی. بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. جب میدان میں تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا, تو اس کے لیے ڈیفنس ہے. ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے. آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ابن خطل تھا غالباً, ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے. تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے اس وقت, جنگ ختم ہو گئی تھی نا, اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو. تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا, عام معافی دی. کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا, سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اصل تو معاف کرنا ہی ہے, افضل تو یہی ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے. تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ, بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے, ویلیاں بھی لگا رہا ہے. ہم بچپن میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے, وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو ایک ویلی لگا رہا تھا, سر کھل گیا اس کا, بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا. سر کھلنا سمجھتے ہیں, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی, پھر بھی لگا رہا تھا ویلی. اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا. ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے, وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے. ڈیفینس میں ہم نے دیکھا, وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے, تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, دیکھنا غلط تھوڑی ہے,
देख लो भाई, करेंगे हम कभी भी नहीं ये फालतू काम, वीलियां लगा रहे हैं और ये भाई इसमें आपको वो नजर आ रहे हैं जिनके सर नहीं खुले, बहुत से जिनके खुल चुके हैं उनके इंटरव्यू ले जाके कहेंगे भाई कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या था कि वो ना पायदान पे बैठ के बाइक चला रही हैं, ऐसे नहीं जहां पाँव रखते हैं, बड़े शो मार रहा है, वहीं हम 4 दोस्त बैठे हुए, हमने कहा यार ये काम करना ठीक नहीं है। मैं भी ये कह रहा यार ये शोबाजी है, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कुछ लड़के कह रहे हैं नहीं भाई कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मेरी बहस चल रही है ना, मैं कह रहा हूं बस ये देखने की हद तक ठीक है, आओ एंजॉय करो निकल लो, करना नहीं है ये काम कभी। कुछ मेरे ही दोस्त थे वो कह रहे नहीं भाई यही तो होता है, इंसान तरक्की ऐसे ही तो करता है। अल्लाह की कुदरत, आगे गए स्पीड ब्रेकर आया उसको नजर नहीं आया, धड़ाम से वो नीचे गिरा, हम भागे गए, इन्ना लिल्लाह उसका हो चुका था। लग ऐसा रहा था, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि बेहोश, बिल्कुल सांस भी नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस आई है उसमें डाल के लेकर गए, पता नहीं अल्लाह करे जिंदा हो गया हो, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा था। मैंने कहा देख लो, बड़ा आदमी बनने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो इसलिए इंसान के बच्चे बनो, कोई वो काम करो जो बहादुरी के जौहर दिखाने हैं तो जाओ मैदान जंग में जाके दिखाओ ना, जहां कुछ फायदा तो हो उस बहादुरी का। यहां वीली लगा के बहादुरी का क्या फायदा है आपको? 2-4 लड़कियां मर जाएंगी आपके ऊपर, और वो भी जब तक मरेंगी जब तक आपका सर फटेगा नहीं। जिस दिन आपके सर पे 4-5 टांके आ गए वो भी रिजेक्ट कर देंगे, भाई परे हटो। तो इसलिए ऐसे काम करो जो इंसान पे सूट करते हैं। खैर बस जल्दी से ख़त्म करूं मैं। कुरान कहता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया, जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बना दिया, समंदरों में गौते लगाते थे और हीरे जवाहरात लेकर आते थे। और क्या था, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब को भी याद करो जब कई साल बीमारी में मुसलसल इतनी ख़तरनाक बीमारी में पड़े रहे हैं, बेल आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उन्होंने कहा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, ए अल्लाह मुझे बहुत परेशानियाँ पहुँच गई हैं, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मेरी मदद कर। फस्तजबना लहू, अल्लाह कहते हैं हमने आपकी मदद की, आपकी परेशानियों बीमारी को भी दूर किया और आपको आपका अहलो अयाल भी वापस लौटा दिया। और फिर अल्लाह ने हज़रत इस्माइल इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का, और 2 बस मुख्तसर। फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि मछली वाले का भी तज़किरा करो। जब अंधेरों में मछली ने अपने पेट में निगला तो फनादा फिज़्ज़ुलुमात, कई अंधेरे, रात का अंधेरा, आसमान पे बादलों का अंधेरा, समंदर की लहरों का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उसमें अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह मैं तेरी परमिशन के बगैर कौम को छोड़कर आ गया, ये तेरा, तू हर ऐब से पाक है, ये सज़ा मुझे मेरी गलती की वजह से मिली है। सुबहानका, तू ऐब से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिमीन में से हूँ। क्या मतलब, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से निजात दी। कहाँ गए वजीफे भाई? यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई वजीफे क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर दिए वहां बैठ के? पैगंबरों में आपको वजीफे नहीं मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी, दुआएं। आज यही ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो है ना, 1000 दफा पढ़ लेंगे, जायज है, मैं मना नहीं कर रहा। इधर उधर गाने बजाने से तो बेहतर है कुछ अल्लाह का नाम वजीफों के तौर पे पढ़ लो। लेकिन जो रूह क्या है, रूह ये नहीं है कि आप पढ़ो, रूह ये है कि मांगो। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता का वजीफा नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगी आजिज़ी के साथ कि मुझे बचा ले इस गम से, तो अल्लाह ने बचा लिया। फिर कुरान कहता है और ज़करिया का भी तज़किरा करें, बुढ़ापे में बीवी बांझ, अब और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, तू बेहतरीन वारिस है, मुझे भी कोई वारिस दे दे। अल्लाह कहते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को कबूल किया। बुढ़ापे में ववहबना लहू यहया, हमने उनको यहया अलैहिस्सलाम दिए और हमने उनकी बीवी को सेहत दे दी, बांझपन दूर कर दिया, बुढ़ापा भी ख़त्म कर दिया। क्यों ये ऐसे अजीब व गरीब काम इनके लिए क्यों हो रहे थे भाई? नॉर्मल लोगों के लिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बुढ़ापे में औलाद मिल रही हो। कुरान कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, सदकात व खैरात में, नमाज में, इबादत में, तिलावत में, ये एक दूसरे से आगे।
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو، صدقات و خیرات کا معمول ہو، اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو، اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں، گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، بچڑا سامنے رکھا، فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں، یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا، بوڑھی، وہ حضرت سارہ، وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں. بوڑھی عورتیں جو ہے نا، وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں. اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں. خواتین سن رہی ہوتی ہیں، دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں. موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے، کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں، اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اسحاق، اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، پوتا بھی ہوگا. ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی. ٹھیک ہے نا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں، تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر، تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی، تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا، ایسے ماتھے پہ یوں، جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس، کیسی باتیں کر رہے ہو. کہنے لگی یا ویلتا، ہائے کمبختی، ہائے ناس، الیدو، میرے اولاد ہوگی، میں اتنی بوڑھی، میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز، میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. بھائی اشارہ کر رہی ہیں، ہاذا اشارے کی طرح، یہ بوڑھا، اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی. اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے، اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا، تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا، یہ کس طرح کی. ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی، بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے، چلو سمجھ میں آتا ہے، اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی، تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی باتیں، اب تم نے غلط باتیں، اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی، اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگی یا ویلتا، ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی، تباہی کو. ہائے بربادی، ہائے تباہی، ہائے ہلاکت. الیدو، میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز، میں اتنی بڈھی. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو.
تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا کیوں آیا بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا, آپ چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے تو تعجب بنتا ہے, تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے, تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاءاللہ, تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا, اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں, پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے, عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, اڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر